اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے ایسا شخص بدبخت شخص جس کا مقصد صرف دنیا میں اس زمین میں فساد پیدا کرنا ہوتا ہے. سعی فی الارض وہ کوشش کرتا رہتا ہے زمین میں لیفسد فیہا تاکہ وہ اس میں فساد پیدا کرے. ویہلک الحرث والنسل اور وہ فصل اور نسل کو تباہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. واللہ لا یحب الفساد جبکہ اللہ تعالی فساد کو بالکل پسند نہیں فرماتا. تو ایسے شخص کو وَإِذَا قِيلَ اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہو اس کو اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اخذتہ العزت اس کو آ لیتی ہے العزت عزت غرور تکبر. چودھری صاحب کو جب کوئی بات سنائی جاتی ہے اللہ کا پیغام دیا جاتا ہے تو مول صاحب جاؤ شابش اس کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ وہ مولوی جس کو میں نے تنخواہ دینی ہے جس کو میں نے گندم دینی ہے وہ آج مجھے سبق سنا رہا ہے درس دے رہا ہے. یہ بات اس کو گوارا نہیں کرتی. یہ بات اس کی عزت کو اس کے تکبر کو برداشت نہیں ہوتی. تو اس کی وہ اکڑ اور غرور جو ہے وہ اس کو لے جاتی ہے بالاسم گناہ کی طرف. فحسبہ جہنم بس اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. حسبہ کا اصل ترجمہ ہے اس کا حصہ اس کے حصے میں جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور یقیناً وہ بہت بری جائے پناہ ہے جگہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن یشری نفسہ جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر. جو اپنی جان مال کی پرواہ نہیں کرتے جن کے نزدیک اپنا جان مال خرچ کر کے بھی اللہ کو اگر راضی کرنے کی ان کو سعادت ملے تو وہ گریز نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال اور جان اللہ کی رضا کے سامنے ڈھیر ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. واللہ اور اللہ تعالی رؤوف بالعباد اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ہاں یہاں پہ جو میں بات کرنے والا تھا ہمارے ہاں بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہم بھی شاید اس غلط فہمی کے شکار ہو چکے ہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اللہ نے جہاں پہ بھی غفور الرحیم کی بات کی ہے اس سے پیچھے گناہوں کا ذکر نہیں ہے. اس سے پیچھے تقوی کا ذکر ہے نیکی کا ذکر ہے اللہ کے طرف دوڑنے کا ذکر ہے. یہ نہیں ہے ایک شخص گناہ کرتا رہے اور اللہ نے کہا ہو کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں. جہاں پہ بھی اللہ نے گناہوں کا ذکر کیا ہے وہاں پہ شدید العقاب کا ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سختی کی صفات بیان کی ہیں عذاب کی وعید سنائی ہے وہاں پہ بخشش کی نوید نہیں سنائی. یہاں پہ دو آیتیں دیکھ لیں پیچھے برے کردار کا ذکر ہوا تو اللہ نے کیا فرمایا
فحسبہ جہنم، وہاں پہ معافی کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کردار معاشرے کے لیے بوجھ ہے تو آپ اس بات کو سمجھ لیں، آپ کا کردار معاشرے کے لیے اگر بوجھ ہے تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ضمیر خود بتاتا ہے۔ اور اگر آپ کا کردار اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ لوٹا دینے والا ہے، آپ کامیاب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافتن، پورے کے پورے، لا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی۔ یہاں پہ ہم کسی ادارے کو جوائن کریں نا، ملازمت اختیار کریں، اور ہم اس کے تمام تر پروٹوکولز کو فالو نہ کریں تو ہمیں رہنے دیتے ہیں؟ ہم ان کو جا کے، مثال کے طور پہ میں اپنی مثال دوں، میں ایک یونیورسٹی میں ہوں، میں وہاں پہ جا کے کسی دوسری یونیورسٹی کے اصول و ضوابط قائم کرنے کی کوشش کروں تو کیا ہوگا؟ وہ رہنے دیں گے مجھے؟ میں نے ایک بار، میرے پاس میرے ڈپارٹمنٹ کا سوشل میڈیا پیج ہے، فیس بک پیج ہے، اس پہ ایک دوست کی طرف سے دیا گیا ایڈمیشن کا اشتہار دے دیا کسی دوسری یونیورسٹی کا، صرف ایک اشتہار، اور وہ بھی اشتہار ایسے داخلے کا تھا جو اس یونیورسٹی میں ہے نہیں۔ مجھے مینجمنٹ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ یہ ڈیلیٹ کرو۔ کیوں؟ یہ پیج ہمارا ہے، آپ کسی دوسرے کا یہاں پہ اشتہار کیسے لگا سکتے ہیں؟ تمام تر ان کے سرکل میں داخل جب تک نہیں ہوں گا، جب تک ان کے تمام تر شرائط کو پورا نہیں کروں گا، جب تک ان کی تمام تر قوانین پر عمل درآمد نہیں کروں گا، وہ مجھے وہاں پہ رہنے نہیں دیں گے۔ تو کہ اللہ کے قانون کو ہم نے اتنا سادہ لے لیا کہ ہم اپنے اوپر لفظ مسلمان کا لیبل لگا لیں اور نظارے ہم سارے شیطان کے کرتے رہیں۔ انجوائمنٹ جی لائف ہے، 4 دن کی زندگی ہے، ہمارے فکرے، ہمارے خیالات، ہمارے جذبات سارے کے سارے غیر مسلم والے ہوں، ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے قبول کرے گا؟ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ نے یہاں پہ 2 ہی طاقتیں ذکر کی ہیں، 2 ہی راستے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان ہیں، اور اگر مسلمان نہیں ہیں تو پھر آپ شیطان کے راستے پہ ہیں۔ 2 ہی راستے ہیں، یا رحمان کا راستہ ہے یا شیطان کا راستہ ہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں، اگین میں یہی کہوں گا کہ فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ سے پوچھیں، کوئی بھی کام کرنے لگے ہیں نا، آپ کا ضمیر آپ کو بتاتا ہے کہ کیا یہ کام رحمان کا راستہ ہے یا شیطان کا راستہ۔ اگر وہ رحمان کا راستہ نہیں ہے نا تو آپ کو ڈاؤٹ ہے، تو اب یقین کر لیں کہ وہ شیطان کا راستہ، کیونکہ اللہ نے کسی تیسرا راستے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ شیطان کے راستوں سے بچ جاؤ، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدوٌ، دشمن ہے، مبین، کھلا۔ اس بات پہ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ یہ شیطان کے ساتھ ہمارا رشتہ بیان کیا ہے، دشمنی کا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اور شیطان کو دنیا میں بھیجا تو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ شیطان نے یہ پیغام ذہن میں رکھا، آپ اندازہ کریں، وہ اللہ کا نافرمان ہے اور اس نے یہ پیغام ذہن میں رکھا، وہ آج تک اس پیغام پہ کھڑا ہے۔ ہم نے یہ پیغام ذہن سے نکال دیا، وہ آج تک اپنی دشمنی نبھانے میں مسلسل محنت کر رہا ہے۔ تو اس کی دشمنی کیا ہے انسان سے؟ کہ اس کو جنت کے راستے سے ہٹا کے جہنم کے راستے پہ لگانا ہے، اور وہ لگا ہوا ہے۔ اور ہماری دشمنی کیا ہے؟ کہ ہم خود بھی بچیں اور جہنم کی طرف جانے والوں کو روک کے جنت پہ لگائیں۔ ہم وہاں پہ نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں بچا رہے، دوسروں کو کیا بچائیں گے؟ فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم پھسل گئے، من بعد، باوجود اس کے، ما جاءتکم البینات، کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ گئے، واضح دلائل، واضح نشانیاں مل جانے کے باوجود اگر تم پھسل گئے، فَاعْلَمُوا، پس یہ جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، غالب ہے، وہ تمہارا محاسبہ کرنے پہ طاقت رکھتا ہے، وہ غالب ہے۔ یہ مت سمجھو کہ تم نکل جاؤ گے۔ حکیم، حکمت والا۔ حکمت والے کا یہاں پہ اس لفظ کا کیا مفہوم ہے؟ تم جو سمجھ رہے ہو کہ میری پکڑ ہو نہیں رہی، مجھے کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، یہ مت سمجھو کہ اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے۔ وہ جو اس نے مہلت دے رکھی ہے نا، اس میں حکمت ہے۔ غالب وہ ہے، طاقت اس کے پاس ہے پکڑ کی، لیکن وہ پکڑ نہیں رہا تو اس میں حکمت ہے۔ ہاں، حکمت کیا ہے؟ کہ وہ حجت قائم کر رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کوئی شخص ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے ایسا نظر آتا ہے کہ جو بدماشیاں کر رہا ہے،
جو لوٹ رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے, کھلا کھا رہا ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں آ رہی, اس کو کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی, تو مت سوچیں کہ یار اس کو یہ تو بڑی زبردست زندگی گزار رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بہت سخت آزمائش میں ہے. جس کو تکلیف آ جاتی ہے نا, اس کو اللہ کی طرف مڑنے کا موقع مل جاتا ہے. جس کو تکلیف ہی نہیں آتی وہ تو شیطان کے پورے طرح نرگے میں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری کہ جی وہ تو سب کچھ کر رہا ہے اور اس کو کوئی, اس کے اوپر کوئی قدغن ہی نہیں ہے. ہاں, تو وہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جس نے اس کو پکڑ لینا ہے. اللہ غالب ہے, بچ نہیں وہ پائے گا, لیکن اس کے اوپر جو سختی نہیں ہے وہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.